اگر کہیں موبائل پڑا ہوا مل جائے تو کیا کرے؟ خوش ہو جائے یا کیا کرے؟ اگر یعنی نہیں ملا تو آسان ہے، ملا تو بہت مشکل ہے، ایسا ہے، یعنی مصیبت میں پڑ گئے، ایسا ہے۔ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر گری پڑی چیز مجھ کو مل جائے تو میں کیا کروں؟ گری پڑی چیز مجھ کو ملے تو میں کیا کروں؟ کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی مل گئی مجھ کو، پیسہ ہو یا کچھ ہو، پوٹلی مل گئی کچھ، آج کل تو سنبھال کے چلیں ذرا، اگر کوئی کیک کا ڈبہ ملے آپ کو کہیں سے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، انسانیت کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں، مصیبت پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے SMS پولیس کی طرف سے بھی آ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں کچھ، اگر سائیکل کے آگے کے حصے میں کوئی ڈبہ یا تھیلی ملے، فوراً 100 کو آپ کال کریں، اور یقینی طور پر آپ موبائل سے اپنے کال کریں، یہ بھی ایک فائدہ اس کا، موبائل کے فائدوں میں یہ بھی ہے۔ تو اس طرح کی حرکت اسلام میں بھی حرام ہے، اور انسانیت اس کو غلط سمجھتی ہے۔ جو بھی اس طرح سے کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ ان کا جو بھی انتظام کرنا ہے ان کو انتظام کرے۔ بہرحال اگر کہیں موبائل پڑا ہوا مل جائے تو کوئی صحابی نے پوچھا کوئی چیز ہم کو گری پڑی مل جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا 1 سال تک لوگوں میں اس کا اعلان کرتا رہے۔ 1 سال تک لوگوں کو بتاؤ کہ ہم کو ایک چیز ملی، یہ نہیں کہ یہ موبائل کس کا ہے تو پوری پبلک دوڑتے آئے گی آپ کے پاس، آپ کو کہاں ملا، ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں، آپ اعلان ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی کا کچھ یہاں کھو گیا ہے کیا، تو آپ وہ آ کے بتائے گا ہاں میں موبائل میرا یہاں گر گیا تھا، کیسا موبائل ہے آپ کا، یہ نہیں کہ آپ پہلے سے ہی بتا دیا فلاں کمپنی کا ہے، اس کا یہ نمبر ہے، تو کوئی بھی آ کے لے سکتا ہے۔ آپ بول سکتے ہو کہ فلاں کا کوئی چیز کھو گئی تو مجھ سے ملو آ کے، یا کوئی وہاں پہ یعنی چٹھی، یا کوئی اگر ایسا ادارہ ہو جہاں پر کوئی بھی چیزیں جمع ہوتی ہوں اور لوگ جا کے وہاں سے، ایسا ہونا چاہیے، حج کے سیزن میں ایسا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں سعودی وغیرہ میں، تو ایسا ہر علاقے میں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیزیں وہاں آدمی جمع کر دے اور لوگ وہاں جا کے اپنی چیز کی علامت بتائیں اور اپنی چیز لے لیں، اس کا ٹوکن وغیرہ جو بھی ہے، جو بھی دینے کا خرچہ ان کو بھی دے دیں، تو ایسا ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے، لیکن یہ بہت بڑا کام ہے، یہ مشکل کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کی پہچان کرا، ثم اعرف وکاءها وعفاصها ثم استنفق بها، پھر اس کا وہ پوٹلی اگر تجھ کو جو ملی ہے، پیسوں کی تھیلی یا جو بھی تجھ کو ملا ہے، اس کا ڈھکن، اس کی رسی جو بھی ہے، اس کا کنٹینر اچھی طرح سے پہچان، کیا تھا، کتنا تھا، کیسا تھا، گن لے، اور اس کے بعد اس کو کیا کر دے، صدقہ کر دے۔ ایک روایت میں تو بہتر جانتا ہے اس کو کیا کرنا ہے، تو اگر واقعی یہ غریب ہے تو استعمال بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو اس کو صدقہ بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِن جَاءَ رَبُّهَا، اس کے بعد تیرے خرچہ کرنے کے بعد یا تیرے کسی کو دے دینے، صدقہ کرنے کے بعد اس کا مالک آ جائے، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، اس کو واپس لوٹا دے۔ یعنی آپ کو ملے 1000 روپے ملے کہیں سے، آپ نے کہا چلو کھا لو، کھا لیے، یا 1 سال کے بعد آپ نے کھایا اس کو، 1 سال تک سنبھالنا پڑے گا آپ اس کو، پہلے دن نہیں چاہو لاؤ چلو جلیبی بنا کے کھائیں گے، آج فاتحہ دیں گے، چالو ہو گیا، آپ نہیں استعمال کر سکتے اس کو، ویسے بھی فاتحہ بدعت ہے، اور آپ پہلے دن خرچ نہیں کر سکتے اس کو، 1 سال تک آپ کو سنبھال کے رکھنا پڑے گا اس کو، اگر واقعی ایسا لگتا ہے آپ کو کہ آدمی آ کر اس کو لے گا، اور اگر پھر بھی کوئی نہیں آتا ہے تو آپ کیا کریں گے، اس کو خرچ کر دیں گے یا صدقہ کر دیں گے۔ اگر واقعی محتاج آدمی تو خود بھی خرچ کر سکتا ہے، کھجور جو روزے والا جس کا معاملہ تھا، آپ نے انہی کو اپنے اوپر صدقہ کرنے کے لیے کہا، کیونکہ صدقے میں سب سے افضل کون ہے، خود اپنا گھر ہے، تو اگر واقعی وہ محتاج ہے تو اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے، محتاج نہیں ہے دوسرے کو صدقہ کرنا پڑے گا، لیکن پھر اس کے بعد اگر مالک آ گیا تو جو تھا اس کو دینا پڑے گا، جس کمپنی کا موبائل تھا وہ لا کے نیا دینا پڑے گا اس کو، یا جو پیسے جتنے ملے تھے اتنے پیسے اس کو دینے پڑیں گے، تو یہ اس کا شرعی حکم ہے، تو نہیں ملنا اچھا، آدمی کے لیے اس کی ذمہ داری ہو جاتی کہ پہنچائے اس کو۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔